نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں اگلی صفوں کو پر کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سنتوں کا وقفہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ آ گئے ہیں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے میں سے ہی ہے، اور تم پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو وہ بڑے حریص ہیں اس پر کہ ان کو اس کا غم ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان دنوں ایک کیمپین چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہر انسان آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا ہے، کوئی اسٹیٹس لگا رہا ہے، کوئی وائرل کر رہا ہے۔ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے، ہمیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور واقعی ایسی محبت ہے جیسی ہونی چاہیے، تو پھر اس محبت کا تو کچھ تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ انسان کے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار نظر آئے، آپ کے چال ڈھال میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آنا چاہیے۔ اور یہ صرف محبت کا ہی تقاضا نہیں، بلکہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا بھی تقاضا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بالفعل ہیں، تو یہ رشتہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اگر وہ رشتہ، وہ چیز برقرار ہے امت اور رسول کے درمیان میں، تو یہ رشتہ برقرار ہے، اور اگر وہ چیز ہی، وہ روح ہی، وہ اسپرٹ ہی غائب ہے تو پھر یہ وہ رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بھی وضاحت سورہ اعراف میں فرمائی، وہاں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں پر یہ بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت سے کہیں۔ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور پیچھے سے سامری نے جو بچڑا بنا لیا یا ان کی قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا، اور جب وہ واپس آئے تو بڑے غصہ ہوئے، اپنے بھائی کا گریبان بھی انہوں نے پکڑ لیا کہ اس قوم کو میں تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو روکتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہر ایک قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، اور انہوں نے بالفعل کیا۔ یہ بہت بڑا قتل عام تھا جو اللہ کے حکم پہ یہ کیا گیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 بزرگوں کو لیا اور معافی کے لیے، توبہ کے لیے وہ کوہ طور پر پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو چاہتا تو ہمیں وہیں ہلاک کر دیتا، مصر میں فرعون کے نرغے سے تو نے ہمیں بچایا، دریا پار کرایا، اور اب یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، لہذا تو ایک خاص رحمت ہم پہ ڈال دے، اپنی توجہ ہم پہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے کہ میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام انسانوں پر بہہ رہی ہے، خواہ وہ مجھے مانے نہیں مانے، بغاوت کرے، کسی خدا کو نہیں مانے، ایک سے زیادہ خدا کو مانے، میری عام رحمت ہے، میں دیتا ہوں سب۔ لیکن میری ایک خاص رحمت ہے جو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے نام جو بعد میں آئیں گے، اور وہ اتباع کریں گے اس نبی امی کا کہ جن کی خوشخبریاں تمہاری کتابوں میں موجود ہوں گی، اور وہ بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کریں گے اور ناپاک چیزیں تم پر حرام کریں گے، اور وہ بوجھ، وہ توق، وہ برائیوں کے وہ توق جو گلوں میں تم نے ڈالے ہوئے ہیں وہ تمہیں اس سے نجات دیں گے۔ تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے،
ان کی توقیر تعظیم کریں گے, ان کی مدد کریں گے اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا, تو یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے. اب ذرا آپ اپنی امت ہونے کی حیثیت پہ ذرا سی نظر ڈالیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عین غصے کے حالات میں, کہ بہت زیادہ غصہ ہے, شرک کیا ہے لوگوں نے اور قتل عام کا حکم دیا گیا ہے, اس غصے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر آپ کا اور ہمارا تذکرہ کیا جا رہا کہ یہ لوگ اگر سچے دل سے ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور اتباع کریں گے اس نور کا جو نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم, تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہمیں مل گیا. اور دوسری جگہ اور فرمایا ہوا جی تباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے, ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مومن پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے اس بات پر کہ زیادہ سے زیادہ نفع آپ کو مل جائے, زیادہ سے زیادہ آپ کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے دوسرے سے سن کے تشفی ملتی ہے. لہذا انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کری, اور تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس مقام پر پہنچے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیا ہوگا اس دن کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک رسول اٹھائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائیں گے ان لوگوں کے خلاف. لہذا یہ آیت آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا حسبک حسبک, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. وہ تو بڑی خوشی سے بڑی امید سے قرآن سنا رہے تھے کہ میں رسول اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں, اور یہاں جب یہ آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, ٹھہر گئے, روک دیا کہ کیا ہوگا اس دن کہ جس دن ہر رسول میں ہر امت میں سے ایک رسول کھڑا کیا جائے گا اور وہ رسول اس امت کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے یہ وہ ناہنجار تھے جنہوں نے جو ہے رخ پھیر لیا تھا مجھ سے, اور مجھے گواہی دینی پڑے گی تمہارے لیے. یہ وہ گواہی ہے, یہ گواہی تو ہوگی. کل اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گا اور ان سے فرمایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دینا اور اپنی ماں کو پجوانا اور جبرائیل کو پجوانا؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس ان لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جو زندہ آسمانوں میں اٹھائی گئی ہے, ہمارا یقین ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے کچھ نہیں معلوم ان لوگوں نے کیا کیا ہے. بہت سے لوگ امیدیں لگائے رکھتے ہیں پیر مرید سے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے, وہ تو مر چکے دفنا چکے, ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ معاملہ الگ. یہ زندہ آدمی کہہ رہا مجھے کچھ نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا. یہ زندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہہ رہے ہیں. حضرت نوح کو بلایا جائے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول نہیں مانتی وہ قوم, ان کو نبی نہیں مانتی, جب بھی ان کے پیچھے جان دیتے ہیں ایک سبچی کا بھوسا مار کے جان نکال دی تھی. آپ تو قرآن پڑھیں گے سب آپ کو مل جائے گا. لیکن جب اس کے بعد جب پوری قوم کو فرعون کے نروے سے بچا لیا, اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ دے دیا, اور اس کے بعد جب حکم آیا کہ اتر جاؤ اور فلسطین پہ اللہ نے تمہاری فتح لکھ رکھی ہے, پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائے, ہم تو یہاں سے لائیو دیکھیں گے, ہم نہیں جائیں گے. تو رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ففریق بینک و بینہم, کہ مجھے اس قوم سے جدا کر دے, اس قوم کو مجھ سے جدا کر دے. قوم امت کام سے ہوتی ہے, نام سے نہیں ہوتی. کل ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے مورے دیکھ کے ہم سے منہ پھیر لے کہ یہ کون ہے. کہا جائے آپ کی امت ہی ہے, یہ وہ خواتین ہیں, یہ وہ مرد ہیں. تو کیا ہوگا اس دن؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حریص ہیں. اگر کوئی اور صرف مسلمانوں پر نہیں ہے, صرف امتیوں پر نہیں ہے, یہ رسول اللہ تو پوری کائنات کے لیے حریص. لہذا قرآن نے اس کی گواہی دی کہ اے نبی اگر ایمان نہیں لا رہے تو اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرتے ہو, کہ اپنے آپ کو ختم کر ڈالو گے. ان کے لیے آپ کا کام تو پہنچانا ہے, یہ ایمان نہیں لا رہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. دوسروں کے لیے, کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان نہیں لا رہے ان کے لیے طلب ہے کہ باری تعالیٰ یہ ایمان نہیں لا رہے, یہ جہنم میں جا رہے ہیں. ایک دور دراز کے ایک بدو صحابی آئے, سب صحابہ کرام بیٹھے تھے, رسول اللہ سے کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے, مدد چاہیے, مجھے مدد دیجیے. آپ بدو ہیں, بولنے کا انداز الگ ہے, روکھے بولتے ہیں,
وہ کہا مجھے تو آپ مدد دیجیے، لہٰذا اللہ کے رسول نے جو کچھ ہو سکتا تھا مدد دلوائی. پوچھا خوش ہو؟ انہوں نے کہا کہ اتنی سی مدد دے کے پوچھ رہے ہو خوش ہو؟ بڑے اچھے ایسے انداز سے کہا، روکھے انداز سے. صحابہ کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسے کلام کر رہا ہے. کچھ صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا تو بہت بڑی گستاخی ہے. رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور اسے اپنے گھر لے لی اور اس سے پوچھا کیا ہیلپ ہے، کیا مدد چاہتے ہیں. جو بھی اس نے مانگا اس کو وہ سب کچھ دیا. پھر پوچھا خوش ہو؟ کہ ہاں میں خوش ہوں. کہ اب ایک بار یہ بات صحابہ کے سامنے بھی جا کے بول دو کہ میں خوش ہوں. انہوں نے وہاں جا کے بولا کہ رسول اللہ نے میری خوب مدد کی ہے، میں بہت خوش ہوں اور اب میں اپنے مقام پر جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا یہ کہلوانا مقصد نہیں تھا کہ یہ کہہ دو کہ میں خوش ہوں، بلکہ اگر تم اس غصے کو دل دماغ میں رکھتے، اس کے لیے بدگمانی رکھتے، کبھی کبھار کچھ کہہ دیتے اور یہ پھٹ جاتا، یہ جہنم میں چلا جاتا. تمہارے اس غصے کی وجہ سے تمہارے دل میں تو یہ رہتا کہ اس میں گستاخی کی تھی اور تم کبھی بدلہ لینا چاہتے یا اس کو ذلیل کرتے اور یہ پھٹ پڑتا تو یہ جہنم کا مستحق ہو جاتا. مجھے جہنم سے اس کو بچانا. یہ دوسروں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا طائف کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی، تینوں نے بد کلامیاں کی اور یہی بات نہیں رکی بلکہ کچھ اوباش اور چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ شوٹنگ کرو، پتھراؤ کرو. لہٰذا انہوں نے پتھراؤ کیا، تاک تاک کے پنڈلیوں کو نشانہ بنایا، خون مبارک بہ کے نالین میں جم گیا، غشی تاری ہونے لگی. آپ بیٹھ گئے اور ملک الجبال آ گیا، فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا، اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں گے طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، ان دونوں کو ملا دیا جائے، سرما کر دیا جائے. یا غور کیجئے، کائنات میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی رسول کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا کہ وہ حکم دے. اللہ سے کہے، یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ حکم دے گا. اللہ نے کن کا حکم اللہ کے رسول کو دے دیا کہ آپ کہیں ہو جائے گا. کسی رسول کو یہ حکم نہیں ملا. اور ابھی رسوائی ہو چکی ہے اور ابھی بےہوشی کی تاریخ ہو چکی ہے. کیا کچھ نہیں کرنے کا آدمی جب اختیار ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا آپ حکم دیجیے، حضرت آپ کو حکم کی انتظار ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ کون ہوا ہے اس پہ جو ایمان ہے. تو یہ ہے حدیث علیکم عزیز علیہ بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور مومنوں کے لیے تو رؤوف رحیم ہے. یہ رؤوف رحیم جو صفات ہے یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ رؤوف رحیم ہے اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس موقع پہ کہا کہ رسول بھی رؤوف رحیم. پہلے رافت ہوتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، پھر اس کے لیے رحمت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے لیے خوشی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسٹیکر لگا رہے، وائرل کریں، پوسٹ کریں، وہ آپ اپنی جگہ کریں نہ کریں، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سامنے کھڑا جو آئیڈیا ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک نقشہ ہے، اس نقشے میں ملایا جائے گا. 18 15 15 سال چلیں گے لیکن کوئی زیرو ہوگا، مائنس میں ہوگا، کیسے چلے گا؟ لہٰذا کوشش یہ کیجیے کہ وہ اخلاق آ جائے، وہ صفات آ جائے، وہ نرمی آ جائے، وہ معاملات کے درست ہونا آ جائے، چہرہ اور ہمارا ایسا بن جائے. پھر انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ترقیات ہیں اور آخرت میں بھی نفع ہے.